السلام علیکم، دنیا ولاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ 2018 کے الیکشن سے قبل عمران خان صاحب ایک بال پر دو وکٹیں اور تین وکٹیں گرایا کرتے تھے، مگر اس بار ان کے مخالفین نے گزشتہ 5-6 دنوں میں ان کی 50 سے زیادہ وکٹیں گرا دی ہیں۔ بہت واویلا ہو رہا ہے، بہت چرچا ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے، اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اس کے پاس نیکسٹ الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ جو گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے، یہ بہت اہم تھے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، اور اس سے پارٹی کمزور ہوئی ہے۔ میری دانش کے اندر جتنے بھی لوگ ابھی تک چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں 2-3 کے علاوہ باقی سب عمران خان کی وجہ سے تھے۔ 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا ووٹ بینک ہے، جو الیکٹیبل ہیں، جنہوں نے پارٹی کو کچھ دیا ہے ان کی جوائننگ سے، مگر باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب عمران خان صاحب کی وجہ سے تھے۔ اور یہ اس فہرست کے اندر ظاہر ہے گورنرز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، ایک طویل لسٹ ہے۔ اچھا، یہ سارے لوگ جو جا رہے ہیں، ان میں سارے وہ نہیں ہیں جو جیلوں میں تھے اور ان کے اوپر کوئی رہائی کا پریشر تھا، یا یہ رہا ہونا چاہتے تھے اور انہوں نے پارٹی بدل لی، جیسے کہ ہمیں کہا جائے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر جا رہے ہیں، جنہیں محسوس ہو گیا ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اس طرح سے جیتنے کے قابل نہیں رہے گی، تو کیوں نہ ابھی سے ہی اپنا مسکن ڈھونڈ لیا جائے، کوئی گھر ڈھونڈ لیا جائے جس کے اندر اس کو پناہ مل سکے، جس سے اسے ٹکٹ مل سکے، کوئی ایسی جماعت ہو جو ان کا سہارا بن سکے۔ وہ کیونکہ اس وقت 9 اور 10 مئی کے جو افسوسناک واقعات ہیں، اس کے بعد ایک فضا ملک میں سوگ کی فضا ہے، تو اس کے اندر وہ بھی بیانیاں بنا کے نکل رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہو، یہ فصلی بٹیرے بھی ہیں، یہ ماحول دے کے ہوا دے کے اڑتے رہتے ہیں۔ یہ 2-4 پارٹیاں بدل چکے ہیں، ان کے جانے سے امپیکٹ ہوتا ہے، مگر دیکھتے ہیں۔ کچھ وفاقی وزراء بھی ہیں، فواد چودھری صاحب کو دیکھیں، فواد چودھری صاحب 3-4 پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، یہ کاف لیگ میں بھی تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، اب یہ تحریک انصاف میں تھے۔ یہ پہلی بار ایم این اے بنے تھے، اس سے پہلے آج تک انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں، یہ الیکشن کبھی نہیں جیتے ان کے، بلکہ آباء و اجداد بھی الیکشن لڑتے تھے، نہیں جیتتے تھے۔ جو ان کے اگینسٹ فیملی ہے، مطلوب مہدی صاحب کی، راجہ مہدی صاحب بہت سٹرونگ آدمی تھے، وہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے بیٹے ہیں، اب وہ کبھی ان سے الیکشن نہیں جیتے تھے۔ تو خیر، یہ بیانیاں بنانے میں پی ٹی آئی کے یہ ووکل تھے، بہت ووکل تھے، ہیومن رائٹس پہ بات کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کے اندر بہت جلدی مقبول ہو گئے۔ قانون کو سمجھتے تھے، مسائل کو سمجھتے تھے، بولنا جانتے تھے، زبان و بیان پہ ان کو عبور حاصل تھا، مگر پارٹیاں بدلنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ شیریں مزاری صاحبہ، یہ عمران صاحب کی جو ہے نا پرانی ساتھی تھی، ان کا افسوس ہوا، انہیں بھی افسوس ہوا، شاید اب دیکھیں ان کا کیا۔ فردوس عاشق کمان صاحبہ گئی ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کے اور گلزار صاحب کی کیبنٹ میں تھی، یہ بھی 3-4 پارٹیاں بدل چکی ہیں، کاف لیگ میں بھی تھی، پیپلز پارٹی میں بھی تھی۔ خسرو بختیار صاحب، یہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے ان کا اتنا ووٹ بینک ہے، یہ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی جیت سکتے ہیں، یہ 2013 میں بھی جیتے تھے آزاد امیدوار کے طور پہ، ان کا ووٹ بینک ہے۔ یہ پہلے کاف لیگ میں تھے، پھر نون میں چلے گئے، اب یہ تحریک انصاف میں تھے، مگر یہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، پڑھے لکھے ہیں، مگر ان کی عادت ہے پارٹیاں بدلنا، یہ ہوا کا رخ دے کے چلے جاتے ہوتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ علی زیدی صاحب کوئی اتنی بڑا نام، ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں بہت بڑا نام ہوں گے، وہ سندھ کے صدر تھے، مگر 2015 میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن لڑا تھا، کونسلر کا الیکشن نہیں وہ جیت سکے تھے، وہ یونین کونسل نہیں جیت سکے تھے، تو 2018 میں وہ خیر الیکشن ایم این اے بن گئے اور اس کے بعد وفاقی وزیر بن گئے۔ یہ کنٹریبیوٹ میرا نہیں خیال کوئی ان کا ووٹ بینک ہے کراچی کے اندر، اور میں گیا ہوا ہوں۔ امین اسلم صاحب، وہ بھی عمران خان مشیر تھے عمران خان صاحب کے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ماحولیات پہ، کلائمیٹ چینج پہ ان کی بڑی عبور حاصل ہے، تو عوامی سطح کے اوپر ان کا وہ اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ جو ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ بھی ایک پڑھی لکھی خاتون سے یہ چھوڑ کے گئی ہیں، اور باقی جتنے صوبائی لیول کے لوگ گئے ہیں، جو مراد راس، یہ بھی عمران خان کی وجہ سے، فیاض چوہان، جاوید اختر، اجمل خان وزیر، ہاشم ڈوگر، تیمور بھٹی، یہ آزاد امیدوار جیت کے 18 کے اندر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ جو آزاد امیدوار کے طور پہ جیت سکتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ الیکٹیبل ہے، اس کو ووٹ بینک کا ذاتی ووٹ بھی ہے۔ باقی ملک قاسم اور جمشید چیمہ، یہ سارے عمران خان کی مرہون منت تھے، ان کا پی ٹی آئی، یہ پی ٹی آئی میں اسی لیے تھے کیونکہ ان کو پی ٹی آئی نے کچھ دیا تھا، یہ پی ٹی آئی کے اندر اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے تھے، باقی لیے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، بڑے بڑے جب الیکٹیبلز جائیں گے، ابھی تو یہ 1-2 لوگ گئے ہیں نا الیکٹیبلز میں سے، جن کو 2-3 لوگ گئے ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ گئے ہیں تو پی ٹی آئی کا نقصان ہوا، ابھی بڑی دنیا پڑی ہے۔ اگر جب سرگودا سے عامر سلطان چیمہ جائیں گے، اسامہ ملا جائیں گے،
یہ بڑی فیملیاں ہیں، یہ جب جائیں گے تو پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا. قصور سے جب نقی خاندان جائے گا، پی ٹی آئی چھوڑے گا، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں جی واقعی نقصان ہوا. نہیں چھوڑتا تو ظاہر ہے پھر نہیں ہوگا. ٹوبا ٹیکسنگ سے فتیانہ فیملی جب جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ جی ووٹ بینک پی ٹی آئی کا خراب ہوا ہے. ملتان سے شاہ محمد قریشی اور ان کا خاندان جب پی ٹی آئی اگر چھوڑتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. ادروائز ایسے ان لوگوں کے جانے سے کیا نقصان. خانے وال سے فخر امام وہ 18 میں آزاد امیدوار کے طور پہ جیتے تھے اور وہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی. اس سے پہلے وہ نون میں بھی رہے اور کافلی میں بھی رہے. اسی خانے وال سے ہراج فیملی بڑی سٹرانگ ہے اور بڑا الیکشن جیتتے آئے ہیں. تو وہ جب پی ٹی آئی چھوڑیں گے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. جھنگ سے شیخ وقاص اکرم، اعظم چیلا نے تو بلکہ 2022 کے اندر بھی الیکشن جیتا تھا اور بہت ووٹ لیے تھے. راجن پور سے نصر اللہ دریشک گروپ، یہ پورا گروپ ہے جو پی ٹی آئی میں آیا تھا اور یہ جب چھوڑے گا تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. ڈی جی خان سے خالد شیراز صاحب ہیں، وہ بہت سٹرانگ ہے. اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سائیوال سے رائے حسن نواز، سائیوال میں ایک ہی سیٹ جیتتی ہے پی ٹی آئی، یہ رائے حسن نواز صاحب کی وجہ سے. یہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، بہت سٹرانگ ہے. تو اگر یہ چھوڑتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں پالیٹکس میں، یہ چھوڑتے ہیں تو پھر امپیکٹ ہے، تو پھر سمجھ میں بھی آتی ہے. اسی طرح ڈی جی خان سے کھوسا فیملی ہے، وہ بھی بہت سٹرانگ ہے. وہ چھوڑیں گے تو پتہ چلے گا. اٹک سے طاہر صادق صاحب، یہ بہت سٹرانگ ہے. یہ بڑے ان کی چودھریوں کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، چودھری صاحبان کے ساتھ. یہ 2018 میں اٹک کی دونوں ایم این اے کی سیٹیں جیت گئے تھے. تو یہ جائیں گے تو پھر امپیکٹ ہے. نوشہرہ سے پرویز خٹک صاحب اور ان کا خاندان چھوڑتا ہے تو پھر امپیکٹ ہے، پتہ چلے گا جی پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے. سوابی سے شہرام ترکئی وغیرہ، عاطف خان صاحب وغیرہ، یہ چھوڑیں گے تو پھر محسوس ہوگا کہ ہاں جی پی ٹی آئی کمزور ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نکل رہا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے یہ جو الیکٹیبل ہوتے ہیں نا بیسکلی، ان کے ساتھ زیادہ نہیں 40 50 ہزار ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہوتا ہے. کسی کا 40,000، کسی کا 50,000، کسی کا 60,000، اور لاکھ ووٹ بھی ان کا ذاتی ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر وہ ٹریول کرتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پالیٹکس کی ڈائنامکس اس طرح ہے. میاں والی سے امجد نیازی، سبٹیم خان، یہ بھی الیکٹیبل ہیں، ان کا بھی اپنا ووٹ ہے. امجد نیازی صاحب کے والد صاحب شیر افغان نیازی صاحب، وہ بھی بڑے جہاندیدہ آدمی تھے، بہت بڑے الیکٹیبل تھے، لوگوں سے ملتا جلتے تھے. خوشاب کی جو ملک فیملی ہے، گجرات سے پرویز الہی وغیرہ، چودھری بونس الہی وغیرہ، اگر یہ چھوڑیں گے تو پھر امپیکٹ ہوگا. پھر ووٹ بینک جو ہے ٹرانسفر ہوگا پی ٹی آئی سے. کیونکہ ان لوگوں کے بھی بہت ووٹ ہیں. لاہور سے کرامت کھوکر وغیرہ، یہ لوگ جب جائیں گے، اگر یہ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا ابھی یہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. کچھ لوگوں کی تو ان میں سے یہ جو میں نے نام بولے ان میں سے بہت ساروں کی اطلاعات ہیں کہ یہ جائیں گے. مگر اگر جب بھی یہ جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر میرے نزدیک امپیکٹ ہوگا. ابھی جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ریپلیسمنٹ موجود ہے پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کو جو کرنے کی ضرورت ہے نا، عمران خان صاحب کو جو کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی جو ڈیمیج ہو گیا ہے، ابھی بھی جو نقصان ہو گیا ہے، اس سے بھی وہ نکل سکتے ہیں، اس سے وہ ریکور کر سکتے ہیں. وہ جذباتی باتیں کرنے سے، غلط الزامات لگانے سے، اگریسو بولنے سے، اداروں کے خلاف بولنے سے. ابھی بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آئے اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ جناب جب میں گرفتار ہو رہا تھا، مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، تو اس کا امپیکٹ کیسے نہ آتا، لوگ جی ایچ کیو کے سامنے کیسے نہ احتجاج کرتے جب مجھے لے کے جا رہے تھے. تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا میں اور بندوں کی کسی کی آج تک گرفتاری نہیں ہوئی. واشف گرفتار نہیں ہوئے، بنظیر صاحبہ گرفتار نہیں ہوئے، زرداری صاحب گرفتار نہیں ہوئے، بھٹو صاحب گرفتار نہیں ہوئے، مولانا مودودی گرفتار نہیں ہوئے، ولی خان گرفتار نہیں ہوئے، بادشاہ خان گرفتار نہیں. کون ہے جو گرفتار نہیں ہوا؟ سب گرفتار ہوئے. مگر ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا ریئیکشن اتنا جا. آپ گرفتاری دے دیتے. آپ پولیس آئی تھی پکڑنے، آپ کے گھر لاہور میں زمان پارک آئی تھی نا، اس سے پہلے آپ گرفتاری دے دیتے. وہاں 3 دن جو دنگل ہوا ہے، جو فساد ہوا ہے، جو جلاؤ گراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، جو پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میں پھر بھی اس کے خلاف ہوں. جیسے آپ کو عدالت سے پکڑا گیا آیا تھا، عدالت سے نہیں پکڑنا چاہیے تھا، باہر نکلتے آپ کر لیتے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر تو پھر پکڑے نہیں نہ جاتے. آپ کو پکڑ نہیں سکتے، اسٹیٹ بھی نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. ہزاروں میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہاں سے کسی ایک لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پھر قتل و غارت ہوتی ہے، جلاؤ، پھر فساد ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. پھر وہی ہوتا ہے جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا. تو ہم ماڈل ٹاؤن کا کام تو آج تک نہیں بھول سکے. پولیس کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ آج تک نہیں دھل سکا. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو لیبل لگا ہے وہ آج تک نہیں دھل سکا. یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. تو خدا را عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے اصلاح کریں. عمران خان صاحب بیٹھیں، ڈائلاگ کی وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، گورنمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی بات کرنے کے لیے ابھی فی الحال راضی نہیں ہے ابھی، کیونکہ نیا زخم ہے. تھوڑا وقت دیں. اب اپنے جو لوگوں کو سمجھائیں، تھوڑا خود بھی کول ہوں، اپنے بیانات کے اوپر غور کریں، تو میرے خیال میں انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پاکستان کی بہتری میں ہے. اب پی ٹی آئی کو اتنا جو ہے نا کارنر نہ کیا جائے.
کیونکہ پی ٹی آئی توازن کی علامت ہے، عمران خان توازن کی علامت ہے، مگر ان کو خود بھی اپنی توازن پالیٹکس کے اندر توازن پیدا کرنا ہے. اسی میں پاکستان کی بڑھائی ہے. اگر وہ توازن پیدا نہیں کریں گے تو 2023 کا الیکشن ان سے دور ہوتا جائے گا، گورنمنٹ ان سے دور ہوتی جائے گی، یہ پاپولیرٹی پھر کسی کام کی نہیں آئے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.